بولو. دیکھو پہلے کیا ہوتا تھا, یہ بہت کروڑ پتی ہے, کیوں ہے؟ اس کے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے پیسہ. باپ نے, دادا نے محنت کی تو پھر بیٹے کو ایک سطح تک پہنچایا, پھر بیٹے نے آگے مزید, تو جدی پشتی. سائیکل چلا رہا تھا, ایک دم کیا ہو گیا. مجھے ایک بات بتاؤ, جو بڑے بڑے اسٹور وجود میں آ رہے ہیں, بن رہے ہیں, اور بڑے بڑے جو پروجیکٹ چل رہے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں کے, ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس پان کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. غیر شرعی طریقے سے انہوں نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کیا, فائلیں بکنا شروع ہو رہی ہیں, پیچھے پلاٹ, بولو نا, نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ابھی فائل آپ کے پاس آئی ہے 20,000 کی, پیچھے کوئی پلاٹ نہیں ہے, 30 میں بیچ دی, یہ خالص سود ہے. کیونکہ اسلام کہہ رہے یہ فائل نہیں بک رہی, یہ 20,000 کے بدلے میں 30,000 بک رہے ہیں. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. دنیا میں یہ لیگل ہے, اسلام میں کیا ہے؟ انلیگل. یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے, ابھی بہت ساری مثالیں دوں گا میں. جو بیان کب ختم ہوئی ہے دیکھ رہے ہیں بہت غصے سے, ابھی بس ختم کر رہا ہوں. یہ ایک ایگزامپل دی ہے, ایسے بہت ساری آگے تو اس پہ بیان کروں گا, بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ. اور میں ابھی بزنس پہ, تجارت پہ ایک ورک شاپ بھی کرانے والا ہوں مسجد میں ہی. میں تاجروں کو بلاؤں گا, تاجروں کو بتاؤں گا انسان کے بچے بن جاؤ معذرت کے ساتھ, چھوڑ دو یہ حرام کاریاں, اور شریعت کے مطابق تجارت کرو گے نا, اس میں تمہیں برکت زیادہ ملے گی. کیونکہ حرام طریقے سے جب پیسہ آتا ہے نا, تو جیسے آتا ہے غائب بھی ویسے ہی ہوتا ہے, یہ نیچرل تھوڑی ہے. تو خیر برکت ختم ہوتی ہے. تو اسلام کا ایک دیکھو, فقہا نے جو آدھا فقہ ہے نا, آدھا وہ خرید و فروخت کے حکام پر ہے. ہمارے ہاں دینی مدرسوں میں ہدایہ پڑھائی جاتی ہے, ہدایہ اول, دویم, ثالث, رابع. ہدایہ اول میں یعنی یہ پورا اسلامی فقہ 4 حصوں میں فقہا نے برابر برابر 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا. آدھا حصے میں ہوتا ہے وضو اور عبادات کے حکام, آدھے میں ہوتی ہے جو ہے نا, آدھے حصے میں نکاح اور طلاق کے حکام ہوتے ہیں. باقی 2 حصوں میں خرید و فروخت کے حکام فقہا بیان کرتے ہیں, معیشت سے متعلق احکام. یعنی اسلامی فقہ میں خرید و فروخت کے احکام اتنی ڈیٹیل میں بیان کیے گئے ہیں کہ اتنی تفصیل میں عبادت اور نکاح طلاق کے حکام کا بیان نہیں ملے گا آپ کو. اور مسلمان نے اس شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے, جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے اسٹوروں سے آپ شاپنگ کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ جو بیچارہ غریب آدمی محلے میں پرچون کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, جدی پشتی یہ کام کرتا آ رہا ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچا. اور زیادہ تر بڑے بڑے, سب کی بات نہیں کر رہا, زیادہ تر بڑے بڑے اسٹور, ان کی آپ ماضی اٹھا کے دیں گے, پان کھانے کے پیسے نہیں تھے, بینکوں سے سود پہ قرضہ لیا, اربوں روپے کا قرضہ لے کے اربوں روپے چھاپنا شروع کر دیے. نہیں آ رہی بات. دیکھو میں ایسے مالداروں کو جانتا ہوں, وہ کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, انہوں نے اسکریپ کا کام شروع کیا, کچرا اٹھانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, یہ محنت ہو رہی ہے. کچرا اٹھانا شروع کیا, کچرا اٹھا کے بیچنا شروع کیا. اس کچرے پہ محنت کرتے کرتے ان کو تانبے کا, پیتل کا, گولڈ کا, سلور کا فرق اپنی ایبلٹی کی بیس پہ پتہ چلنا شروع ہو گیا. حالانکہ انہوں نے اسکول میں ایک دن بھی نہیں پڑھا, ان کو گولڈ کی ڈیفینیشن نہیں پتا, فارمولا نہیں پتا کیا ہے. پھر وہ محنت کرتے 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 15-20 سالوں میں جا کے اسکریپ کا اور کروڑوں روپے کا ان کا بزنس ہے. یہ نیچرل ہے. یہ کیا ہے میرے بھائی, بولو, یہ نیچرل ہے. آگے ان کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کے پاس آنا, یہ بھی کیا ہے, نیچرل. باپ کی محنت کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے, بیٹا. لیکن یہ آدمی اگر یہ نہ کرتا, یہ بینک کے پاس جاتا کہ مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, کنٹینر آیا ہوا ہے, اس کو خرید کے آگے مارکیٹ میں بیچنا ہے میں نے. ٹھیک ہے, بینک نہیں دیتا, غریب آدمی کو نہیں دیتا, لیکن یہ اکاؤنٹ شو کر دیتا اپنے ماموں کا, اپنے چاچو کا, کسی کا بھی, اس کا بھی کچھ کمیشن باندھ دیتا. یار تمہارا اکاؤنٹ, تمہارا نام استعمال ہوگا, لیکن ہے یہ میرا, ہوتا ہے نا یہ. تو یہ میرا خیال ہے 1 ہفتے میں جتنا پیسہ آج اس کے پاس ہے, 1 ہفتے میں آ جاتا ہے کہ نہیں آ جاتا؟ بولتے کیوں نہیں, آ جاتا.
اور ایک دفعہ جب بینک کو اعتماد ہوتا ہے کہ یہ قرضہ اس نے لوٹا دیا ہے, اب اس کی لاٹری, پھر یہ ملک کا صدر بنتا. ہمارے یہاں اکثر جو بنے ہیں نا وہ اسی پروسیس سے, بولو نا, گزر کے بنے. سب نہیں, یہ سب میں نہیں اس لیے کہتا کسی کا فون آ جائے آپ نے مجھے چور کہا تو آپ کے علاوہ بھائی میں نے سب کو تھوڑی کہا ہے, کچھ لوگ میں نے مستثنا رکھے ہیں.